دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو دوسرے بعض سے دور کرنے کا سسٹم یہ جاری نہ ہوتا تو یہ زمین فساد میں آ جاتی، اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا، اور اسی چیز کے لیے جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ جہاد کی مشروعیت بھی اسی چیز پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا کہ تم کفار سے، مشرکین سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، فساد فتنہ یہ ختم ہو جائے، اور فرمایا کہ دین جو ہے سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے تابع ہو جائیں، یہی حقیقت ہے۔ ورنہ اسلام کے اندر یہ تلوار مسلمان کرنے کے لیے نہیں اٹھائی گئی، بلکہ تلوار جو ہے تبلیغ اسلام کے اندر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اٹھائی گئی۔ جو لوگ ہمارے حق کے آزادی، ہمارا مذہب آزاد ہے، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ دعوت آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو رکاوٹ بنتے ہیں ان رکاوٹ کو بننے والوں کو دور کرنے کے لیے تلوار کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی گئی تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ تلوار اسی کے لیے آپ اٹھائیں گے جو ہے اپنی رضا کے ساتھ اسلام قبول نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو رضا سے یعنی دل سے اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اور آپ نے تلوار اٹھائی تاکہ وہ تلوار کے ڈر سے، وہ آپ کے دھمکی سے، آپ کے وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لے، تو گویا ایسے ہو گیا کہ اس سے آپ نے زبان سے تو کلمہ کہلوا لیا لیکن دل جو ہے اس کا کفر پر رہا، اور ایسا شخص اسلام کی اصطلاح کے اندر منافق ہوتا ہے، اور اسلام کو منافقین کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا کسی شخص کو زبردستی کلمہ پڑھانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ منافقین کی تعداد بڑھانا ہوگی، اور جو کہ ہم منافقین کی مذمت کرتے ہیں، تو لہذا ہم نے اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا۔ اگر ہم نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہوتا تو پھر جو ہے ذمیوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان نہ ہوتے۔ ذمی وہ لوگ جو ہماری سلطنت کے تحت ہوں، ہمارے تابع ہوں۔ کسی مسلمان فاتح نے جا کر کسی علاقے کو فتح کیا اور وہاں جو ہے کفار موجود تھے اور وہ ذمی بن کے رہتے ہیں، ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی، انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، انہیں کہا کہ آپ اپنے ہی مذہب میں رہ سکتے ہیں، ہم جو ہے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے تب تک جب تک تم اسلام کے خلاف کوئی سازش میں ملوث نہیں ہوتے۔ تو لہذا اگر اسلام تلوار کے طور پر لوگوں کو مسلمان کرنا یہ اسلام کے اندر طریقہ کار ہوتا تو پھر ذمیوں کے حقوق نہ ہوتے، بلکہ یہی ہوتا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسے تلوار کے زور پر کرواؤ ورنہ اسے قتل کر دو۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کرتا ہے پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ خود ہی اپنے مذہب میں اپنی خوشی سے رہے، اس کا حساب قیامت کے دن وہ دے گا۔ اسلام جو ہے وہ زبردستی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول اسلام کے اندر زبردستی نہیں۔ بعض نے اس کے اندر ایک اور جو ہے اپنی طرف سے اختراع گھڑ لی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں، لہذا ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، ہم کلمہ بھی پڑھیں، مسلمان بھی کہلائیں اور اپنی مرضی کے مطابق رہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ اسلام کے اندر زبردستی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے کسی کو زبردستی مسلمان ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اسے اب مسلمان بن کے رہنا ہوگا، اب مسلمانوں کے احکامات ماننے ہوں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے بتایا
کہ اسلام میں زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، اس پر سب سے بڑھ کے دلیل یہ ہے کہ ذمیوں کے حقوق ہماری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر مسلمان بن کے رہنا ہوگا اور تمہیں زبردستی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس پر تعزیرات اور حدود کے ابواب جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس پر شاہد ہیں کہ اسلام کے اندر تعزیرات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اسلام کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، وہ احکامات کو توڑتا ہے، پامالی کرتا ہے ان کی، تو اس کے لیے احکامات موجود ہیں، اسے سزا دی جائے گی، حدود قائم ہوں گی۔ اس کی آسان مثال یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی نظریہ کے تحت کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہم زبردستی نہیں کر سکتے، یہ معنی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، تلوار کے ساتھ باقاعدہ آپ جو ہیں ان کے خلاف چلے، اور آپ کا یہی فرمان تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ تو یہ